ناظرین، ہمارا خصوصی پروگرام جس کا نام ہے نور رمضان، جسے لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم آپ کے مسائل اور علماء اہل سنت کے جوابات سماعت کریں گے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد رضا مصباحی صاحب قبلہ، جن سے ہم آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کریں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کی طرف سے ان سوالات کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے ہم پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے حضرت کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ آج کے پروگرام میں پہلا سوال شامل کرتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں، عقیقہ کیا ہوتا ہے اور یہ کب کروانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں، عقیقہ بچے کی پیدائش کی خوشی پر اس نعمت کے شکریہ پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اس نعمت کا شکریہ ہم اس کی بارگاہ میں ایک جانور کو ذبح کر کے پیش کرتے ہیں، یہ عقیقہ ہے۔ عقیقہ یوں تو بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن کر دیا جائے، اس کے بال مڑا دیے جائیں، بال کا وزن کر کے اتنے گرام چاندی صدقہ کر دیں تو مستحب ہے، اور اس دن اس کا نام وغیرہ رکھ لیا جائے اور اس کے نام سے عقیقہ کر دیا جائے۔ لیکن اگر 7ویں دن نہیں کر سکے تو پھر اس 7ویں کے حساب سے کبھی بھی آپ کر لیں۔ تو 7ویں کا حساب کیسے لگے گا؟ جیسے بچہ اگر جمعہ کو پیدا ہوا ہے نا، تو ان فیوچر کبھی بھی آپ جمعرات کو کریں گے تو وہ 7ویں گنتی میں آئے گا۔ ہاں، 21 پہ کریں گے تو وہ جمعرات آئے گا، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے 7 بڑھائیں گے تو جس دن پیدا ہوا اس کے ایک دن پہلے کریں گے وہ 7واں دن ہوگا۔ اچھا، اس میں عقیقے میں یہ ہے کہ اگر لڑکی کا عقیقہ ہے تو اس کی طرف سے 2 بکریاں، لڑکی ہے ایک بکرا۔ بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں تو لڑکی کی طرف سے 2 حصہ لے لیں، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر لڑکے کی طرف سے بھی 1 بکرا یا لڑکی کی طرف سے بھی 1 ہی بکرا کیا گیا تو بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بڑے جانور میں 1 ہی حصہ لیا عقیقے کے نام کا، لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے، دونوں کا ہو جائے گا۔ 2 چیز ہو گئی۔ آخری چیز عقیقے کے گوشت کے حوالے سے، کہ عقیقے کا گوشت کون کھائے گا بھائی؟ یہ مشہور ہے کہ اس کے والدین، دادا دادی، نانا نانی یہ نہیں کھاتے ہیں، باقی سب لوگ کھائیں گے۔ تو بھائی سب سے زیادہ خوشی تو انہی لوگ کو ہے، تو یہ لوگ سب کا منہ دیکھیں گے، باقی لوگ کھائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یعنی اس کا جو گوشت ہے صدقہ کرنا واجب نہیں ہے، آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، ہے نا؟ ایسا کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ غسل کرتے وقت کان میں پانی ڈالنا بھول گئے تو غسل ہوا یا نہیں؟ اور کچھ نماز وغیرہ بھی پڑھ لیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، کان میں پانی ڈالنا بھولنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کان کے اندر جو سوراخ ہے اس کے اندر بول رہے ہیں، یا اندر سے مراد یہ ایریا ہے نا، اس کو بھی اب اندر ہی بولتے ہیں۔ اگر ادھر پانی ڈالنا وہ بھول گیا ہے تو اس صورت میں اس کا غسل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کان کے ظاہر حصے میں بھی پانی بہانا ہم کو ضروری ہے، تو یعنی کان دھلنے سے رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوا ہے۔ اب اس کنڈیشن میں آپ نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں، غسل اگر واجب تھا تب، تو آپ نے جتنی نمازیں پڑھی آپ کی وہ نمازیں نہیں ہوئی ہے، بعد میں آپ کو قضا کرنی ہے۔ اور اگر آپ کبھی بھی چلو میں ایسا پانی لے کر آپ نے ایسا کان اچھے سے دھو لیا کہ پورا پانی اچھے سے بہہ گیا ہے، باقی پوری باڈی تو پہلے بھی دھل چکی تھی، صرف اتنا کرنے سے غسل آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی الگ سے پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم۔ چھوٹا سا میرا سوال کہ کان کے اندر اپن نے لو تک تو پانی ڈال دیا، مگر بعد میں اپنوں کو پتہ یہ چلا کہ کان کے اندر میل باقی، اس صورت میں غسل کے بعد جیسے ہاں، دیکھیں کان کے اندرونی حصہ یعنی جو سوراخ کے اندر جو میل وغیرہ رہتا ہے تو سوراخ کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، ہمیں صرف ظاہری جسم پر پانی بہانا ضروری ہے۔ تو یہ سوراخ سے پہلے جتنا حصہ آتا ہے یہ سب ظاہر میں آتا ہے، تو اتنا حصہ ہم کو دھو لینا ضروری ہے بس۔
ماشاء اللہ حضرت. اگلا سوال لیتے ہیں. پوچھ رہے ہیں حضرت تراویح کی نیت کیسے کریں گے؟ تراویح کی نیت دل میں اگر نفل کی نیت کر لیں، سنت کی نیت کر لیں، ہو جائے گا. زبان سے کہنا ہے تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح سنت وقت کی، پیچھے اس امام کے خاص والے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر، یعنی وہ سنت وقت آپ کہہ دیں گے تو اس وقت کا جو ہے ادا ہو جائے گا. تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح سنت وقت خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے، پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ. حضرت کیا اس میں سنت موقعہ بولنا بھی ضروری نہیں، ہے؟ اگر سنت وقت سنت موقع کچھ بھی نہیں بولا، صرف اس نے کہا نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ طرف کعبہ شریف کی، تب بھی ہوگی. ماشاء اللہ. اگلا سوال لیتے ہیں. جو حافظ لوگ داڑھی کٹا لیتے ہیں یعنی ایک مشت داڑھی نہیں رکھتے، تو ایسے حافظ کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری ہے یا خود گھر میں اپنا پڑھ لے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جو بھی داڑھی کٹا کر حد شرع سے کم کرتا ہے اور وہ عادی طور پر ہے تو فاسق ہے. اس کے پیچھے آپ کی نماز، اگر آپ باشرع ہیں تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہے. ان کے پیچھے آپ کی نماز ہوتی نہیں ہے تو آپ اپنی نماز گھر میں پڑھ لیں، یا کہیں باشرع موجود ہوں تو آپ وہاں جا کر پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم. اگلا سوال لیتے ہیں. جو حافظ لوگ تراویح میں پہلا سجدہ کر کے سبحان اللہ کے مقدار نہیں بیٹھتے، تو کیا نماز تراویح پڑھنا کیسا؟ دیکھیں حافظ لوگ و عالم لوگ چاہے جو بھی ہو، دونوں سجدے کے درمیان ہمیں اتنی دیر بیٹھنا چاہیے جس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں. تو ایک مرتبہ تسبیح کہنے کی مقدار اگر سیدھے بیٹھتے تعدیل ارکان ادا ہو گیا. تو یہ کرنا تو آپ کو ضروری ہے، چاہے حافظ ہو، عالم ہو، چاہے عام آدمی ہو. اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ حافظ نے اتنی جلدی کیا کہ وہ ایک تسبیح کی مقدار بیٹھا نہیں، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ اصل میں ہمیں کنفیوژن کیا ہوتا ہے کہ امام جب اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو وہ آلریڈی آ چکا ہے، وہ تو اس کا تو پہلے ہو چکا ہے. اب آپ سر اٹھا کے جب تشریف لا رہے ہیں تب وہ واپس جا رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو مجھے بیٹھنے ہی نہیں دے رہے ہیں. تو آپ کا تعدیل ارکان نہیں ہو رہا ہے، ان کا تو ہو چکا ہے. تو آپ ان کے چکر میں مت رہیے، آپ اپنا تعدیل ارکان پورا کریں پھر چلے جائیں اس میں. اور کوئی واقعی نہیں ادا کر رہا ہے تو ترک واجب کر رہا ہے، نماز دہرانی ہوگی. ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم. اگلا سوال لیتے ہیں. کل آپ نے میڈیکل میں رکھی تمام چیزوں کے تعلق سے زکوٰۃ کے لیے جواب دیے تھے. اسی تعلق سے سوال ہے کہ زکوٰۃ مال کے خریدی ریٹ کے حساب سے نکلے گی یا میں جس ریٹ پر گراہک کو بیچتا ہوں اس دام کے حساب سے؟ دیکھیں آپ جس ریٹ پہ خرید کے لائے ہیں نہ اس ریٹ پر، اور نہ ہی جو آپ گراہک کو بیچ رہے ہیں اس ریٹ پر، بلکہ یہ جو آپ کے پاس سامان رکھا ہے اگر مارکیٹ میں آج اس کتنی ویلیو ہے اس کی، تو وہ مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے آپ نکالیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ خرید کر لاتے ہیں تو میرا آپ سے ٹچ ہے تو آپ مجھے 10 روپے کم دیتے ہیں، دوسرے والے کو 10 روپے زیادہ دیتے ہیں. اس طرح بیچنے میں بھی کوئی اچھا بندہ پھنس گیا تو طبیعت سے لے لیتے ہیں، کوئی جان پہچان کا مل گیا تو اس کو اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ جو آپ کے پاس موجودہ کنڈیشن جتنی دوائیاں رکھی اس کا آج موجودہ مارکیٹ ریٹ، مارکیٹ ویلیو کیا ہے وہ آپ اس کے اعتبار سے نکالیں گے. ٹھیک ہے، چلے ماشاء اللہ. مجھے لگا کہ وہ کہیں گے بہت شکریہ آپ کا تفصیل سے آپ نے بتایا تھا. درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیہ. اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم. زکوٰۃ کا پیسہ کسی کے نام کا نکالا ہو وہ پیسہ دوسروں کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے پیسہ کسی کے نام کا نہیں، جیسے آپ کی کسی کے زکوٰۃ ہے. نام کے لیے نکالا ہو پہلے، اچھا اب وہ دوسرے کو دے ایک سکتے مخصوص انسان کے لیے نکالی تھی کہ یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، اس کو دینا ہے. اچھا تو اس کو آگے نہیں لکھا کسی ہے اور کو اگر نیت کی کہ 3,000 روپے میں اس کو دوں گا، اگر اس میں سے دوسرے کو تھوڑا پیسہ دے دیتا ہوں اور اس کو کم دیتا ہوں تو کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں زکوٰۃ کا مستحق آپ نے دماغ میں یا الفاظوں میں معین کر لیے ہیں تو بھی وہ معین نہیں ہو جاتے ہیں جب تک آپ اس کو مالک نہ بنا دیں.
ہم نے کہ ارادہ کر لیا تھا کہ اس سال جو ہے ہم اپنی زکوٰۃ فلاں دارالعلوم کو دیں گے، لیکن اچانک سے کوئی حاجت مند نکل آیا تو آپ نے وہ زکوٰۃ کی رقم اٹھا کر اس کو دے دی تو یہ مالک بن گیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یعنی پہلے سے دماغ میں یا الفاظ میں معین کرنے کے باوجود جب تک آپ مالک نہیں بنائیں گے کسی کو، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور جس کو آپ نے معین کیا اس کے علاوہ کو بھی آپ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم۔ آگے لکھ رہے ہیں حضرت، اگر میں نے کسی کا نام لکھ کر پیسہ زکوٰۃ کا رکھا ہے تو یہ پیسہ دوسروں کو دے سکتا ہوں، تو دوسرا پیسہ دینا پڑے گا؟ اگر یہ خود ہی دے رہے ہیں تو اپنے مالک ہیں، جس کو چاہے دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے نام لکھ کر کسی کو وکیل بنایا تھا کہ آپ جو ہے نا یہ زکوٰۃ دے دینا، تو جس کے نام سے لکھا آپ اسی کو دیں گے، کیونکہ آپ دینے کے وکیل ہیں۔ لیکن آپ خود اگر دینا چاہتے تو آپ مختار ہیں، آپ چاہے تو انہی کو دیں، چاہے تو کسی اور کو دے دیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ عالم۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ کسی کے پاس اگر 3 تولہ سونا ہے اور خود کا مکان ہے اور پراپرٹی ہے، اکیلی لڑکی ہے اور اس کی انکم خرچے سے بھی کم ہے، ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ 3 تولہ سونا اور پراپرٹی ہے، تو پراپرٹی سیلنگ کے لیے ہے یا بس ایسے ہی ہے؟ اگر رہائشی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو بس یہ دیکھا جائے گا 3 تولہ سونے کے علاوہ اگر ان کے پاس کیش یا کوئی چاندی یا کوئی بینک بیلنس ہے تو پھر اس 3 تولے کو پیسے میں کنورٹ کر کے ان پیسوں کو ایڈ کریں گے اور دیکھیں گے 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہا ہے یا نہیں ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے گا تو زکوٰۃ ہوگی، اور ان کے پاس صرف 3 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ نہ چاندی ہے، نہ کوئی کیش حاجت سے زیادہ ہے، نہ کوئی بینک بیلنس ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں رہا، تو ان پر پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ماشاء اللہ جی۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر طلاق کی وجہ سے 1 سال سے الگ رہ رہی ہے اور اب اس کا شوہر اس کو طلاق نہیں دے رہا ہے اور اس لڑکی کے رشتے آ رہے ہیں اور وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے، تو کیا کریں؟ دیکھیں، طلاق کی نیت سے 1 سال نہیں 1000 سال بھی الگ رہیں گے تو نکاح ختم نہیں ہوگا۔ طلاق کی نیت سے الگ رہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک شوہر طلاق نہ دے دے یا آپ کو طلاق کا اختیار نہ دے دے۔ تو اگر آپ الگ رہنا چاہتی ہیں یا الگ رہنا چاہتے ہیں تو شریعت کی روح سے جو الگ ہونے کے تقاضے، یعنی ایک مرتبہ لفظ طلاق کہہ دیجئے، وہ طلاق اس پہ پڑ جائے گی، عدت گزرنے کے بعد وہ آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر لیں۔ لیکن شوہر کے طلاق دینے سے پہلے اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہیں تو وہ نکاح حرام ہوگا، تعلقات ناجائز ہوں گے، اور جس کو معلوم ہے کہ یہ دوسرے کے نکاح میں ہے، معلوم ہوتے ہوئے بھی نکاح کرے گا، وہ بھی حرام کا مرتکب ہوگا، اور اگر جائز سمجھ کے کرے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس لیے اس چیز کا بہت خیال رکھیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ شوہر طلاق نہیں دے رہا، وہ الگ رہنا چاہتی ہے اور وہ طلاق نہیں دے رہا، تو سب سے پہلے کہ گھر کے جو بزرگ ہوں ان کو بٹھایا جائے اور ان کو بھی بٹھایا جائے کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رہنا نہیں چاہتی؟ اگر کوئی پاسبل ایسا نکل سکتا ہے راستہ کہ جس سے یہ بیچ کا راستہ نکل جائے کہ دونوں ساتھ رہ سکے تو وہ نکالا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اب نہیں رہنا تو شوہر طلاق کیوں نہیں دے رہا؟ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو میں نہ رکھوں گا نہ طلاق دوں گا، تو پھر یاد رکھیں آپ حقوق العبد میں گرفتار ہوں گے، یا تو اس کے حقوق ادا کریں یا تو پھر اچھے سے اس کو چھوڑ دیں، ہے نا؟ تصریح باحسان کا لفظ آیا ہے کہ یا تو اچھا رکھو یا تو پھر اچھے سے اس کو چھوڑ دو۔ اور اگر ایسا شوہر کا معاملہ ایسا ہے کہ میں طلاق تو دے دوں گا لیکن مجھے کچھ پیسہ چاہیے، طلاق کے بدلے میں پیسہ لینا چاہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خلا، یعنی طلاق دینے کے بدلے میں عورت شوہر کو پیسے دے، یہ خلا کہلاتا ہے۔ تو اگر جو ڈیمانڈ ہے اس پر دونوں راضی ہوتے ہیں تو اتنا پیسہ لے لے اور یہ اس کو ایک طلاق دے دے گا، اس کے بعد وہ آزاد ہے، بغیر طلاق کے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر اس میں جیسے شوہر یہ سوچ رہا ہو کہ بیوی تو ناراض ہو کے گھر چلی گئی، وہ الگ ہی رہنا چاہتی ہے اور اس سے الگ ہی ہونا چاہتی ہے، اگر کبھی شوہر کی یہ امید ہو کہ یہ دور رہ رہی ہے مگر اللہ کبھی اس کے دل میں محبت ڈال دے اور واپس آنا چاہے، اس لیے شوہر نہیں دے رہا ہو،
نہیں تو وہ الگ رہنے سے طلاق تو پڑی ہی نہیں اس پر. اب یہ ہے کہ وہ جو الگ اس کو کر رکھا ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں محبت آ جائے اس لیے رکھ رکھا ہے. تو عورت کا دیکھا جاتا ہے کہ عورت یہ جو شوہر کے گھر سے گئی ہے اگر شوہر کی رضامندی سے گئی ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شوہر کی ناراضگی کے سبب گئی ہے، شوہر کو ناراض کر کے، تو پھر وہ وہاں جتنے دن رہے گی گناہ گار ہوگی، وہ ناشزہ کہلائے گی، یہاں تک کہ شوہر پر اس کا نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا، ہے نا. تو یہ جو طلاق وغیرہ کے مسائل، نکاح اور طلاق کو انسان نے بڑا آسان سمجھ رکھا ہے، کھیل بنا کے رکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے اور آپ کے اوپر نسلوں کی ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ میاں بیوی آنے والے نسل کی تعمیر کرتے ہیں نا، تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر اور احسن انداز میں زندگی لے کر چلیں، کیونکہ آگے بہت سارے مسائل ہیں نا. واللہ تعالی ماشاء اللہ. اگلا سوال لیتے ہیں. کیا روزے کی حالت میں اگر منہ سے خون نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ منہ سے خون نکل کر باہر آ گیا، حلق کے نیچے نہیں اترا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور حلق کے نیچے اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اس میں جیسے مسوڑوں سے کھل جاتا ہے اور جیسے جاگنے میں تو اس کو پتہ رہتا ہے کہ مسوڑوں سے کھل جا رہا ہے، وہ تھوک لے گا. کبھی سونے کی حالت میں اور سے اتر گیا ہاں اگر اس کو ٹیسٹ محسوس ہوا الگ سے اترتا ہوا تو ٹوٹ جائے گا اس کا، تو اس کو علاج ایسی کرانا پڑے صورت گا. میں روزے تو اس کو علاج کروانا پڑے گا، اور اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو پھر علاج کرواتے رہے، اور جب ٹھیک ہوگا تو ان روزوں کی قضا کر لے گا، کفارہ نہیں بنے گا کیونکہ یہ مجبور ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال لیتے ہیں. پوچھ رہے ہیں میرے پاس ایک زمین تھی جو میں نے قریب 10 سال پہلے خریدی تھی 10 لاکھ روپے میں رکھنے کی نیت سے، پر اس سال مجھے اس زمین کو بیچنا پڑا جو کہ 30 لاکھ میں بکی، تو جو رقم آئی اس میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ جواب عنایت. دیکھیں جو 30 لاکھ آئی ہے نا، وہ زمین پہ تو زکوٰۃ نہیں تھی کیونکہ رکھنے کے پرپز سے آپ نے خریدی. اب جو آپ نے بیچ دیا تو اب آپ کے پاس کیش آ گیا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا اس کیش کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے، سونا چاندی ہے، روپیہ پیسہ یا بینک بیلنس کچھ بھی ہے، جو بھی ٹوٹل ہو آپ اس کو ٹوٹل کر لیں 30 لاکھ میں. مثال طور پر مان لیجئے اس 30 لاکھ کے علاوہ آپ کے پاس اور جو تلاشا گیا تو 50,000 اور نکل گئے، یعنی 30,50,000 روپے آپ کے پاس آ گئے. تو ابھی پورے 30,50,000 کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے. اب یہ کریں گے کہ آپ کے جو بیسک نیڈس ہوں گے، اس مہینے کا راشن مائنس کر لیں گے، بجلی بل، کرایہ وغیرہ وغیرہ سب مائنس کر لیا، اور آپ نے سب مائنس کیا تو مائنس ہوتے، یا کسی کو قرض دینا تھا تو تقریباً مائنس ہوتے ہوتے 1 لاکھ روپے مائنس ہو گیا، تو اب بھی آپ کے پاس 2,50,000 بچے ہیں. تو اس پر سال گزر جائے گا تو 2,50,000 کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. 29,50,000. ہاں مطلب جتنا بھی مائنس کرنے کے بعد بچے گا وہ. سال گزرنا اگر پہلے سے زکوٰۃ کا سال نہیں شروع تھا، ابھی ہوا ہے تو ابھی سے ہوگا. جو مثال کے طور پر مان لیجئے یہ 30 لاکھ سے پہلے ان کے پاس کچھ تھا نہیں، آج ہی ان کے پاس 30 لاکھ آیا تو مالک نصاب یہ آج بنے ہیں، تو زکوٰۃ وجوب آج نہیں ہے. ہاں رمضان کی برکتیں لوٹنا چاہے کہ 70 گنا ملے گا اسی رمضان میں دے دیں، اور آنے والے سال اس کو کاؤنٹ کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن سال شروع ہوا ہے اب، اگلے سال 11 رمضان جب ہوگا تو پھر وہ کیلکولیشن لے کر بیٹھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے ان کے پاس کیا ہے. اور اگر پہلے سے زکوٰۃ کا نصاب چل رہا ہے، جیسے ان کے پاس آلریڈی حاجت سے زائد 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہے، تو زکوٰۃ کا سال آلریڈی چل رہا ہے، تو 30 لاکھ پر الگ سے سال نہیں گزارنا ہے بلکہ اسی کے ساتھ ایڈ ہو جائیں گے، اور جیسے یہ سال کمپلیٹ ہوگا ان کو پورے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا سوال ہے. پوچھ رہے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ میں باپ ہوں 5 بچے بچیوں کا، اور 5 کو کبھی کبھی کھیت کی زمین پر لے جاتا ہوں، لیکن 5 اولاد کھیتی باڑی میں سمجھتے نہیں، اور میں بھی سنبھالتا ہوں، لیکن اب میری عمر ہو گئی ہے. اب میں دل سے ایک بیٹی مدینہ کو یہ زمین ہبا کر کے اس کے نام پر رجسٹری کروا رہا ہوں،
تو کیا یہ زمین بیٹی مدینہ کے نام پر شرعن ہو جائے گی؟ کیونکہ باقی اولاد میری خدمت نہیں کرتی۔ میں نے وکیلوں سے رائے بھی لی ہے کہ رجسٹری جس کے نام سے کروا دو گے زمین اس کی ہو جائے گی۔ آج کل اگر رجسٹری نہیں کرائی جائے تو بعد میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس لیے یہ کروا رہا ہوں۔ تو کیا شرعن بھی مالک ہو جائے گی دو گواہوں کی موجودگی؟ اچھا، اور یہ منہ والا بھی کیا منہ سے بولنے سے بھی ہبہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیں، زندگی میں آپ نے جو کچھ کمایا، یہ جو کچھ آپ کی ملکیت میں ہے، اس سب کے اے ٹو زیڈ کے مالک آپ ہیں۔ اس میں آپ کے اولادوں کا ابھی کوئی حق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی اولادوں میں سے کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، لیکن نیت یہ نہیں ہے کہ باقیوں کو میں جائیداد سے محروم کروں، بلکہ کسی خاص پرپس سے وہ زیادہ خدمت کر رہی ہے یا زیادہ محتاج ہے یا یہ سیٹل نہیں ہے، باقی سیٹل ہو چکے ہیں، اس اعتبار سے کسی ایک کو آپ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زبان سے ہبہ کر دیا اور اس کو قبضہ دلا دیا تو از روئے شرع وہ اس کے مالکہ ہو جائے گی۔ لیکن جیسا کہ بتایا گیا کہ آج کے ڈیٹ میں اگر رجسٹری نہ ہو تو پھر کسی چیز کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، بعد میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو آپ رجسٹری بھی کرا دیتے ہیں تو از روئے شرع بھی اور از روئے گورنمنٹ بھی اس کی مالک ہو جائے گی۔ بعد میں باقی بھائی بہنوں کو زمین کے اتنے ٹکڑے پر وراثت کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اور زندگی میں اچھا ایک چیز اور بتاؤں میں، زندگی میں اگر ماں باپ اپنے بچوں میں کوئی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا گیا کہ یہاں بیٹا اور بیٹی سب کو برابر برابر دے دیں۔ یہ جو بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو اس کا ہاف ہے، یہ مرنے کے بعد کا ہے۔ زندگی میں آپ جو دے رہے ہیں سب کو برابر دے دیں۔ ہاں، کوئی اگر کسی وجہ سے کچھ سبب فضیلت کا رکھتا ہے، جیسے عالم ہے یا بہت زیادہ محتاج ہے، اس کو آپ زیادہ دیتے ہیں تو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ واللہ تعالی عالم۔ حضرت میں اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا، کیا اس بنا پر زمین تقسیم کی جا سکتی ہے کہ یہ میری زیادہ خدمت کرتا ہے تو اس کو زیادہ حصہ، یہ کم کرتا ہے؟ تو اگر وہ اعلان ایسا کر دے کہ بھائی جو میری زیادہ خدمت کرے گا اس کو میں دے دوں گا، تو اس سے فائدہ یہ رہے گا کہ سبھی خدمت کریں گے۔ لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا، لیکن جیسے اس کی ایج ایسے اس میں پہنچی کہ مرض الموت میں مبتلا ہو گیا، یعنی اب یہ جو بیماری لگی ہے یہ اب اس میں جانے والا ہے، تو اس میں اب کسی وارث کے لیے بھی وہ وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، اس میں تو اب غیر وارث کے لیے کر سکتا ہے، وہ بھی 1/3، باقی وارثوں کا حصہ اب آٹومیٹک لگ چکا ہے۔ صحت مند رہتے ہی، تندرست ہے، اسی میں رہتے اس نے اعلان کر دیا بھائی جو خدمت کرے گا اس کو ہم دیں گے۔ اب خدمت کر رہے ہیں، پھر جس کو بھی جمع اس نے دے دیا تو ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ حضرت، اگلا سوال لیتے ہیں، وتر کی نماز میں مقتدی دعائے قنوت پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، پڑھ سکتا ہے، اب یہ ہے کہ جس کو یاد نہیں ہے تو خاموش رہے گا، یا پھر اللہم رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی 3 بار یہ پڑھ لے گا تو بھی کافی ہے نا۔ اگلا سوال لیتے ہیں، حضرت اگر بھیک مانگنے والا سلام کرے تو اس کا جواب دینا جائز ہے یا نہیں، اور ایسا کیوں ہے یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ کیسا کیوں؟ کہ بھیک مانگنے والے کو جواب دینا جائز ہے۔ اچھا، دیکھیں، بھیک مانگنے والا اگر مسلمان ہے اور اس نے سلام کر لیا ہے تو آپ اس کو جواب دے دیں۔ ہاں، اس کا مقصود آپ کو سلام کرنا مقصود نہیں، توجہ کرنا مقصود ہے، تو پھر یہ سلام تحیت نہیں ہوا، تو اس سلام کا جواب واجب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ نے جواب دے دیا تو ثواب ملے گا، مسلمان ہے تو، ہے نا؟ تو اگر مسلمان نے سلام کیا تو جواب دے سکتے ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا مقصود سلام کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ توجہ، دھیان لینا، السلام علیکم بھائی جان، ایسا ہوتا بھی ہے، تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جو سلام تحیت نہیں بلکہ کسی اور غرض سے کرتے ہیں تاکہ توجہ ہو تو اس کا جواب واجب نہیں ہوتا ہے۔ غیر مسلم نے سلام کر دیا ہے تو غیر مسلم کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت اگلا سوال جو ہے عمرے پر جانے والوں کے لیے پوچھ رہے، عمرے میں سب سے بہتر عبادت کون سی کرنا چاہیے؟ دیکھیں، عمرے میں سب سے بہترین عبادت جو ہے طواف کعبہ، یعنی عمرہ کرنے کے بعد جب آپ کو ٹائم مل رہا ہے طواف کعبہ کریں،
اور جتنا ہو سکے کعبے کو دیکھیں، کعبے کے صحن میں بیٹھیں، اس لیے کہ بقیہ تمام تر عبادتیں دنیا کے کسی گوشے میں کر سکتے ہیں، لیکن طواف کعبہ، کعبے کو دیکھنے کا ثواب وہ صرف وہیں آپ کو نصیب ہوگا، اتنے ہی دن نصیب ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ یہی کیا کریں۔ اگلا سوال ہے ان کا دوسرا، پوچھ رہے جس کو زیادہ کچھ یاد نہ ہو وہ کیا پڑھے؟ دیکھیں جس کو زیادہ کچھ یاد نہ ہو تو اس کو نبی پر درود پڑھے، بس یہ ہر دعاؤں کی دعا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر وہ ہر جگہ ہی نبی پر درود پڑھے تو اللہ اس کی برکت سے وہ کچھ بھی عطا فرمائے گا جو یہ مانگ نہیں سکا ہے، درود پڑھے۔ ماشاء اللہ حضرت، تیسرا سوال انہی کا لیتے ہیں، کیا احرام سے پسینہ پوچھ سکتے ہیں؟ احرام سے پسینہ پوچھ تو سکتے ہیں لیکن اچھا نہیں ہے، لیکن پوچھ لیا تو ٹھیک ہے۔ انہی کا چوتھا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں عورتوں کے بال گرے تو کیا کریں؟ دیکھیں اگر آٹومیٹک گر رہے ہیں نا، ہم نے کوئی فیل نہیں کیا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں آپ کے ہاتھ لگنے سے جاتے ہیں اور تھوڑے بہت جا رہے ہیں تو مٹھی پر صدقہ کر دیں، زیادہ جائیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا، اپنے آپ گر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگلا سوال ہے، اور کچھ خاص عبادت؟ اور کوئی خاص عبادت بتا تو دی، خاص عبادت کہ طواف کرے خانہ کعبہ، جیسے بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے تو خانہ کعبہ کے صحن کعبہ میں بیٹھا رہے، وہیں کعبے کا دیدار کرتا رہے، سب سے بہتر ہے درود پڑھتا رہے۔ کن چیزوں سے سختی سے بچنا چاہیے؟ دیکھیے ہر ناجائز کام سے سختی سے بچنا چاہیے، اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے سے، اس سے آپ کو بچنا ہے، فسق و فجور سے اور مباشرت و اس طرح کی گفتگو سے، ان سب چیز سے بچنا چاہیے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ 3 چیزوں کے بارے میں آیا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے نا، اس میں غصہ بہت آتا ہے، کیونکہ بھیڑ ایسی لگی رہتی ہے اور اس میں دھکم دھکی، پھر ابے خالی تو طواف کرنے آیا کیا، ہم بھی تو طواف کرنے آئے ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ جیسے بہت سے لوگ اپنی چادر ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ دیا تو اس کا پیچھے سے لگ گیا، تو اب اس کو دوڑا کے اس کو بتاتا ہوں تیرا، تو وہاں پر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا۔ اس جگہ کی تاثیر ہی ہے۔ ہاں، اور وہ تھوڑا سا ہے بھی وہاں پر۔ طواف کرتے وقت کون سے کلمات پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ درود شریف پڑھنے سے سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال حضرت لائیو چیٹ سے، کیا روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ دیکھیے ہمارے یہاں یعنی علماء ہندوستان کے نزدیک آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ مزہ آپ کے حلق میں محسوس ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عالم۔ اگلا سوال حضرت لائیو چیٹ سے، مہاراشٹر میں سرکار سیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے اور ہمارے علاقے میں ایک نام نہاد چلہ بھی ہے، اور جب غیر مسلموں کا ہولی کا تہوار آتا ہے تو درگاہ میں بھی اور ہمارے علاقے میں بھی ہولی جلائی جاتی ہے، جس میں مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس میں مسلمان اپنے طرف سے ناریل، کپڑے وغیرہ بھی لے کر جاتے ہیں ہولی جلانے کے لیے، تو اس کام کو کرنے والے شرک ہونے والوں پر کیا حکم ہوگا؟ شریک ہونا ہے۔ ہاں، اس کام میں شریک ہونے والوں پر کیا حکم ہوگا اور یہ کام کرنے والوں کے لیے کیا نصیحت ہوگی؟ بس اتنا ہی ہے۔ دیکھیے یہ جو ہولی ہے یہ خاص ہندوؤں کا شعار ہے، یہ ان کا اپنا مذہبی تہوار ہے۔ اب اس کے اندر کوئی خوش دلی سے شریک ہوتا ہے تو وہ حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اس لیے کہ وہاں پر کفریہ کلمات، بھجن، یہ سب چیزیں پڑھی جائیں گی تو محل لعنت ہے، لعنت کی جگہ پر حاضر ہوگا، اس کے اوپر بھی لعنت برسے گی، تو وہ سخت قسم کا گناہ گار ہے، اور پھر ان کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ یہ کس کنڈیشن میں ہے؟ جب وہ اس کو جائز نہیں سمجھ رہا ہے، بس رواداری میں ہمارے یہاں بھی آتے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، اور اگر اس کو یہ صحیح درست اور جائز سمجھ رہا ہے اس کے بعد شریک ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی پڑے گی، کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اب بھی سمجھ کے توفیق عطا فرما دے کہ وہ ہمیں نگلنے کے در پہ ہیں اور آپ ان کے لیے لقمہ بن بن کے جا رہے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے۔ اگلا سوال حضرت آڈیو ہے، شامل کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، کیا یہ عمرہ ضروری ہے کسی کے نام پہ کرنا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم فلسطینیوں کے نام پہ جا کے عمرہ کر لیں، ان کی حفاظت کے نام پہ عمرہ کر لیں، کہ اللہ انہیں آزادی دے اس نام پر عمرہ کر لے؟ ایسا نہیں ہو سکتا؟ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ان کے ذہن میں آئی ہے۔ دیکھیے، کسی کے نام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے دو چیزیں، ایک تو ان کے نام سے احرام باندھ کر ان کی طرف سے کریں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد اس کا ثواب کسی کو نذر کرنا ہے۔ تو آپ عمرہ کریں، نفلی عمرہ آپ نے کیا، نفلی طواف آپ نے کیا، اور اس کے بعد اس کا ثواب فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، ان کی مظلومیت سے ان کو رہائی کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے علماء جو قید ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر آپ بالکل کر سکتے ہیں، اور یہ اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو دعا قبول ہونے کی جگہ ہے نا۔ تو جو بھی ہمارے بھائی وغیرہ پہنچے ہیں وہاں پر ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آپ پورے ملک میں، پورے دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے آپ جا کر وہاں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، خصوصاً جو ہمارے مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں گے آپ۔ جو ہولی والا سوال تھا حضرت، اس میں آگے لکھ رہے ہیں، حضرت یہ ہولی کا اہتمام مسلمان ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حکم تو وہی ہوگا کہ ناجائز سمجھ کر ہی کر رہے ہیں تو گناہ گار ہیں، اور جائز سمجھ کے کرتے ہیں تو دائرہ اسلام سے نکلیں گے۔ ناظرین، آج کے ان سب سوال، کا شکریہ کر دیجیے، بہت لوگ آئے ہیں۔ ناظرین آپ کا تہ دل سے شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارا لائیو سیشن نور رمضان کو دیکھا اور اپنے علم میں اضافہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔